اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر نادیہ شہباز آپ کی جماعت ہشتم کی اردو کی اسباق کے لیکچرز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ امید ہے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ آج ہم نے جیسے گزشتہ 2 لیکچرز میں نظم حمد یعنی آپ کی کتاب کے پہلے چیپٹر کے 2 لیکچرز میں ہم نے نظم حمد کی ریڈنگ، تشریح، مرکزی خیال، الفاظ معانی پر غور و خوض کیا اور سوالات و جوابات پر۔ آج ہم اس کی مشق حل کریں گے اور امید ہے کہ آپ بغور اس کا مطالعہ فرمائیں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، پہلا سوال جو ہے وہ سوالات کے مختصر جوابات کا تھا، جو کہ ہم پہلے لیکچر میں حل کر چکے ہیں ریڈنگ کے بعد۔ اب دوسرا سوال ہے کہ ہم سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ الفاظ کیا ہیں؟ وہم، مرگھٹ، گھپ اندھیرا، سناٹا، می، قوی، سحر، انگارے، خوف و خطر۔ پہلی خالی جگہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمارا دل قوی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے ہر قسم کے وہم، گمان ختم ہو جاتے ہیں۔ طوفان کا شور ہو یا اس کے تھمنے کے بعد کا سناٹا، اللہ تعالیٰ ہر صورت میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ قبرستان اور مرگھٹ، قبرستان اور مرگھٹ مردوں کو دفنانے یا جلانے کا مقام ہے۔ رات کو طوفان میں آنے پر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ موجودگی کے احساس سے ہم بلا خوف و خطر اپنی منزل کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ آسمان سے تارے ٹوٹ کر ایسے گرتے ہیں جیسے انگارے۔ رات ختم ہوتی ہے اور سحر کا وقت، اللہ کے ذکر سے فضائیں گونج اٹھتی ہیں۔ بارش کا دوسرا نام می بھی ہے۔ جی، تو اس طرح سے ہم نے تمام الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے یہ خالی جگہ پر کی۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ ہر جملے کے آخر میں 2 الفاظ دیے گئے ہیں، جس میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے ہم نے یہ خالی جگہ پر کرنی ہے۔ پہلی ہے، خوف کی وجہ سے کسی کے بھی اوزان خطا ہو سکتے ہیں۔ حمد میں شاعر نے تارے کو انگارے سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ کی یاد سے ہمارا دل قوی رہتا ہے۔ رات ہو، دن ہو، شام ہو کہ سحر سے مراد ہے ہر وقت۔ شام کا متضاد لفظ سویرا ہے۔ حمد میں درخت کا مترادف لفظ شجر استعمال کیا گیا ہے۔ کھنڈر، مرگھٹ، قبرستان موت کے علامت کے طور پر پیش کیے گئے ہیں۔ ہم کسی قسم کے خوف میں مبتلا نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ حمد میں چاندنی کا متضاد لفظ گھپ اندھیرا بیان کیا گیا ہے۔ حمد میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ حمد کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں۔ اس میں ہم نے یہ الفاظ استعمال کر نظم میں دیے گئے جو مصرع ہیں ان کو مکمل کرنا ہے، یعنی شعر کی یا بند کی ایک سطر مصرع کہلاتی ہے۔ رہے پھر بھی قوی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ حمد کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ لفظ سے ملائیں۔ کالم الف میں پہلا لفظ ہے سفر۔ ہم نے اس کالم کے تمام الفاظ کو اس سے متعلقہ لفظ یعنی کہ جو کہ نظم میں اس کے ساتھ مصرع میں بند میں استعمال ہوئے، ہم نے ان سے ان کو ملانا ہے۔ پہلا لفظ ہے سفر، سمندر، جیسے کہ کہا تھا ہو سمندر پہ سفر میرا۔ اسی طرح چاندنی، گھپ اندھیرا، پرانا کھنڈر، قبرستان مرگھٹ، شب انگارے، آسمان تارے، سحر شام۔ اگلا سوال ہے، اس نظم کے کون کون سے بند میں ردیف استعمال ہوئی ہے، ان کی نشاندہی کریں۔
سب سے پہلے تو ردیف کی ڈیفینیشن یا تعریف آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ردیف کا مطلب ہے سوار ہونے والا۔ کسی بھی شعر کے مصرعے کے آخر میں آنے والے ہو بہو الفاظ، یعنی کہ ہم شکل الفاظ جو بالکل ایک طرح ہی لکھے جاتے ہیں، ان کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بند نمبر 2 میں ہر مصرعے کے آخر میں ہو کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ ردیف کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے بند نمبر 6 میں میرا کا لفظ بار بار دہرایا گیا ہے، اس کو ہم ردیف کہیں گے۔ غرض ہم باقی بند میں ردیف موجود نہیں ہے، اس لیے ہمارا اس سوال کا جواب ہوگا کہ بند نمبر 2 اور بند نمبر 6 میں ردیف کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ردیف سے پہلے آنے والے وہ الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہو، جیسے گزر، سفر، گھر، جگر، یا اس کے علاوہ ردیف کے بغیر بھی آخر میں آنے والے وہ الفاظ جن کی آواز بالکل ایک جیسی ہو، جیسے میدان، سنساں، قبرستاں، اوساں، تارے، انگارے، چارے، مارے، یہ قافیہ کہلاتے ہیں، اور ردیف ہمیشہ قافیے کے بعد آتی ہے۔ ردیف ہر بند میں یا ہر شعر میں ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن قافیہ ضرور ہوتا ہے۔ اگلا سوال تھا کہ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ چونکہ وہ زبانی بتایا جاتا تو ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آتا، تو ہم نے ان کو تحریری صورت میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلے لفظ ہے سنسان، غیر آباد علاقہ، تو اس کا متضاد ہوگا آباد۔ جملہ ہے کل ہر ایک انسان، کل میرا ایک سنسان علاقے سے گزر ہوا۔ شب روز، ہمیں شب و روز علم کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اندھیرا اجالا، اندھیرا ہو یا اجالا ہو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ پہلے جملے میں ہم نے صرف لفظ کا استعمال کیا، اس کے بعد ہم نے الفاظ متضاد دونوں کو جملے میں استعمال کیا، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ اگر لفظ استعمال کرنا چاہیں تو لفظ استعمال کر لیں، اور اگر دونوں کا استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی جملے میں کیا جا سکتا ہے۔ سفر، حضر، قیام، یعنی کہیں پر ٹھہرنا، سفر کہیں جانا۔ سفر ہو کہ حضر، اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ قوی، ناتواں یعنی کمزور، قوی طاقتور۔ کسی بھی قوی انسان کو ناتواں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ پرہول یعنی خطرے سے بھرپور، بے خطر جس میں کوئی خطرہ نہ ہو۔ بھور بن ایک پرہول مقام ہے۔